یہ حدیث مبارکہ جامع ترمذی کے اندر موجود ہے اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم آپ اس حدیث پاک کو روایت فرماتے ہیں۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ جب 15 خصلتیں میری امت کے اندر آ جائیں گی تو پھر امت کے اوپر بلائیں ٹوٹ پڑیں گی۔ تو حضرت علی المرتضیٰ نے جب یہ بات سنی تو عرض کی کہ اے اللہ کے نبی، وہ خصلتیں کون سی ہیں کہ جو امت کے اندر پیدا ہوں گی اور اس امت کے اوپر بلائیں ٹوٹ پڑیں گی، یہ امت آزمائش کا شکار ہو جائے گی، وہ کون سی خصلتیں ہیں؟ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت مال غنیمت کو انسان اپنا ذاتی مال بنا لے گا، وہ یہ سمجھے گا کہ شاید یہ حاصل ہونے والا مال میرا ذاتی ہے حالانکہ وہ مال غنیمت ہے، تو اس وقت میری اس امت کے اوپر بلائیں ٹوٹنا شروع ہو جائیں گی۔ دوسری خصلت یہ ہے کہ جب امانت کو غنیمت سمجھا جائے گا، یعنی جب کسی کے پاس کوئی امانت رکھی جائے گی تو وہ یہ سمجھے گا کہ شاید یہ غنیمت ہے، اب یہ مجھے حاصل ہے، وہ اس کو اپنا سمجھ بیٹھے گا۔ اور جب زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھا جائے گا، یعنی زکوٰۃ لوگ اس وجہ سے دیں گے کہ شاید ہم ٹیکس پے کر رہے ہیں، حالانکہ زکوٰۃ قرآن مجید، فرقان حمید اور احادیث طیبات کے اندر بے شمار ایسی آیات اور روایات موجود ہیں کہ جن میں زکوٰۃ کا ادا کرنا یہ انسان کے اوپر فرض ہے، مسلمان کے اوپر، صاحب استطاعت کے اوپر فرض ہے کہ اس نے اس کو ادا کرنا ہے۔ اور اگلی جو نشانی اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ لوگ اپنی ماں کی نافرمانی کریں گے اور اپنی بیویوں کی پیروی کریں گے، یعنی اپنی بیویوں کو اپنی ماں سے زیادہ درجہ دیا جا رہا ہوگا، بیوی کی بات کو تسلیم کیا جا رہا ہوگا جبکہ ماں کی بات کو ٹھکرایا جا رہا ہوگا۔ جب یہ وقت آ جائے، جب ایسا دور آ جائے کہ بیوی کو ماں کے اوپر فقیت دی جائے تو اس وقت سمجھ لینا اے علی کہ اب میری امت پر بلائیں ٹوٹیں گی۔ اور اس سے اگلی علامت میں اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی انسان، کوئی آدمی اپنے دوستوں کے ساتھ بہتری والا سلوک کرے گا اور اپنے باپ کی نافرمانی کرے گا، اپنے باپ کے ساتھ زیادتی کرے گا، دوستوں کے ساتھ وہ اس طریقے سے رہ رہا ہے کہ ان کو وہ فوقیت دے رہا ہے اور اپنے باپ کو ان دوستوں سے کم مرتبہ دے رہا ہے، جب ایسا وقت آ جائے، جب ایسا دور آ جائے، جب ایسے لوگ دنیا میں آ جائیں کہ جو دوستوں کو اپنے باپ پر اور بیویوں کو اپنی ماں پر ترجیح دینے لگ جائیں، تو اس وقت میری امت آزمائش کا شکار ہو جائے گی، اس وقت اس امت پر بلائیں ٹوٹ پڑیں گی۔ مزید ارشاد فرمایا جب مساجد میں اونچی آواز میں باتیں ہونے لگیں، لوگ اونچی آواز میں باتیں کرنے لگ جائیں، مراد کیا کہ جب مسجد اور باہر کے ماحول کا جو ہے نا وہ فرق باقی نہ رہے، کہ جیسے دوست اپنی مجالس میں بیٹھ کر اونچی آواز میں کہہ کے لگاتے ہیں، اونچی آواز میں باتیں کرتے ہیں، ایسی ہی مسجد کو ایسا ہی ماحول جب مل جائے گا کہ لوگوں کے دلوں سے مسجد کا احترام نکل جائے گا، جیسے وہ دوستوں کی مجلس میں بیٹھ کے اونچی آواز میں باتیں کرتے ہیں، ایسی ہی مسجد میں بیٹھ کے جب آوازیں نکلنے لگ جائیں، آوازیں جب بلند ہو جائیں گی مسجدوں میں، تو سمجھ لینا کہ یہ امت اب اس وقت کا انتظار کرے کہ اس پر بلائیں ٹوٹیں گی، یہ اس وقت کا انتظار کرے کہ جب یہ اللہ کی آزمائش میں مبتلا ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی چیزوں کا نزول ہوگا جس کے ساتھ اس امت کے اوپر بلائیں ٹوٹیں گی۔ اور مزید ارشاد فرمایا کہ وہ وقت ایسا ہوگا کہ جب ذلیل لوگ حکمران بن جائیں گے، جو زمانے کے دھتکارے ہوئے ہوں گے، جو زمانے کے ٹھکرائے ہوئے ہوں گے، وہ ہمارے اوپر حکمرانی کر رہے ہوں گے۔
ایسے لوگ جب حکمران بن جائیں تو سمجھ لو کہ اب وہ وقت آ چکا ہے کہ یہ امت مشکل میں ہوگی۔ اور اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی شخص کی عزت اس کے شر کے بچنے کی وجہ سے کی جائے کہ یار اگر میں نے اس کی عزت نہ کی تو یہ مجھے نقصان پہنچائے گا، یہ ظلم کرے گا، یہ زیادتی کرے گا، جب اس وجہ سے کسی شخص کی عزت کی جائے کہ اگر میں نے عزت نہ کی تو اس کا شر مجھے نقصان پہنچائے گا، تو سمجھ لو کہ اب وہ وقت آ چکا ہے کہ اس امت کے اوپر بلائیں ٹوٹیں گی، اس امت کے اوپر ایسی ایسی آزمائشیں آئیں گی کہ جن کا سامنا کرنا شاید ان کے لیے مشکل ہو جائے۔ اور اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ جب شراب عام ہو جائے گی، مراد کیا کہ جب شراب کے اڈے ہوں گے، جا بجا شراب کو عام سمجھا جائے گا، جیسے عام مشروب ہوتے ہیں اسی طرح شراب کو مشروب سمجھ کے پیا جائے گا۔ اور جب ایسا وقت آ جائے تو اے علی سمجھ لو کہ اب امت جو ہے وہ مشکل کا شکار ہے۔ اور اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا جب ریشمی کپڑا پہنا جائے گا، حالانکہ ریشم کا کپڑا مرد کے اوپر حرام ہے، جب ریشم کا کپڑا پہنا جائے تو پھر وہ وقت ہوگا۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب گانا بجانے والیاں لڑکیاں اور گانا بجانے کے آلات کو لوگ اپنے استعمال میں لے آئیں گے، لوگ ان کو حاصل کریں گے، مراد کیا کہ جب لوگوں کو گانا سن کے سرور حاصل ہوگا، لڑکیوں کی آواز میں جب لوگوں کو گیت سن کے سکون ملے گا، اور جو گیت کے آلات ہوتے ہیں، جو گانے کے آلات ہوتے ہیں، لوگ ان کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، لوگوں کے جو ہے نا وہ گھروں میں یہ چیز آئے گی، گھر گھر میں یہ چیز سج جائے گی کہ ہر گھر سے گانوں کی آوازیں آ رہی ہوں گی۔ تو وہ ایسا وقت ہوگا کہ جب اس امت کے اوپر بلائیں ٹوٹیں گی۔ اور اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ اے علی وہ ایسا وقت ہوگا کہ اس وقت کے جو لوگ ہوں گے وہ اپنے سے پہلے لوگوں پر لعنت کریں گے، اپنے سے پہلے لوگوں کو برا کہیں گے، وہ کہیں گے کہ ہم اچھے ہیں، انہوں نے یہ جو کام کیا یہ غلط تھا، ان کے اوپر وہ لعنتیں کریں گے۔ تو اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت پھر وہ لوگ جو ان خصلتوں کا شکار ہیں، جو ان عادتوں کا شکار ہیں، وہ انتظار کریں کہ ان کے اوپر سرخ آندھی آئے، وہ انتظار کریں کہ ان کو زمین میں دھنسا دیا جائے، وہ انتظار کریں کہ اللہ کے عذاب کی وجہ سے ان کے چہرے مسخ ہو جائیں۔ تو سوال یہ ہے کہ آج ان خصلتوں میں سے، ان عادات میں سے وہ کون سی خصلت ہے جو آج نہیں ہو رہی؟ کون سی وہ برائی ہے جو آج جنم نہیں لے چکی؟ ہم ہر برائی کا شکار ہو چکے ہیں، ہمارا معاشرہ ہر برائی کے اندر ملوث ہو چکا ہے۔ اے لوگو، اللہ اور اس کے محبوب کے فرمان کو سمجھو، ان کے احکامات کو سمجھو۔ قیامت قریب سے قریب آتی جا رہی ہے، قرب قیامت میں ہم جی رہے ہیں۔ تو اس پرفتن دور کے اندر، ان آزمائشوں کے دور کے اندر، اس دنیا داری کے دور کے اندر ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے وقت نکالنا چاہیے۔ ہم اس کی بارگاہ میں آئیں، اپنے گناہوں پہ نادم ہو، توبہ و استغفار کریں تاکہ اللہ ہمارے اوپر رحم فرمائے، اور اس اللہ کے رحم کی وجہ سے، اس کے فضل کی وجہ سے ہمارے دنیا کے معاملات بھی آسان ہو جائیں اور آخرت کے معاملات بھی آسان ہو جائیں۔